آج ہم جس کتاب پر بات کر رہی ہیں وہ لکھی تو 70 سال سے بھی پہلے گئی تھی، لیکن اس کی باتیں آج بھی اتنی سچی لگتی ہیں۔ شاید پہلے سے بھی زیادہ۔ بالکل۔ یہ ہے جارج آرویل کی مشہور زمانہ کتاب 1984۔ جی، ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ اس ناول کا ایک بہت اچھا خلاصہ ہے۔ اس میں کہانی، کردار اور وہ گہرے خیالات ہیں جنہوں نے اسے کلاسک بنا دیا۔ تو آج ہم صرف کہانی نہیں دہرائیں گے، بلکہ اس ماخذ کی مدد سے یہ سمجھیں گے کہ آرویل نے ایک ایسی دنیا کا نقشہ کیسے کھینچا جہاں حکومت کا ہر چیز پر کنٹرول ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہاں، تو چلے اس دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ واقعی ایک ایسی دنیا ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ 1984 صرف ایک کہانی نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ طاقت کی نفسیات پر، کنٹرول کے طریقوں پر اور اس بات پر ایک گہری تحقیق ہے کہ جب انسان سے اس کی سوچ چھین لی جائے تو باقی کیا بچتا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں اس دنیا سے جہاں یہ کہانی ہوتی ہے، اوشیانا۔ جی، اوشیانا۔ ماخذ بتاتا ہے کہ یہ ایک خیالی ملک ہے، لیکن اس کی تصویر کشی بہت حقیقی ہے۔ ہر طرف غربت، ٹوٹ پھوٹ اور ایک مستقل جنگ کا ماحول۔ ہاں، ایسا لگتا ہے جیسے دنیا ہمیشہ سے ہی ایسی تھی۔ بالکل، اور یہ ماحول اتفاقی نہیں ہے۔ پارٹی یعنی وہاں کی حکومت جان بوجھ کر لوگوں کو ایک مستقل بحران میں رکھتی ہے۔ اچھا؟ جی، جب لوگ اپنی روزمرہ کی بقا کی جنگ میں مصروف ہوں گے تو وہ حکومت پر سوال اٹھانے کا وقت کہاں سے لائیں گے؟ یہ تو بہت گہری چال ہے۔ ہاں، شہروں کی خستہ حالی، کھانے پینے کی کمی، یہ سب کنٹرول کا حصہ ہے۔ اور اس کنٹرول کی سب سے بڑی اور خوفناک علامت ہے بگ بردر۔ بگ بردر، ہاں۔ ایک ایسا لیڈر جس کی تصویر ہر دیوار پر ہے، ہر سکے پر ہے، اور جس کے نیچے لکھا ہے بگ بردر تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہی اس کی طاقت ہے، یہ مسلسل نگرانی کا احساس۔ مجھے ہمیشہ یہ سوال تنگ کرتا ہے کہ کیا بگ بردر کوئی حقیقی انسان ہے بھی، یا وہ صرف ایک تصور ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور ناول اس بات کو جان بوجھ کر واضح نہیں کرتا۔ اچھا۔ اور یہی اس کی خوبی ہے۔ بگ بردر ایک شخص سے زیادہ ایک علامت ہے۔ وہ پارٹی کا ناقابل خطا ہر جگہ موجود ہونے کا ایک خیال ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ لوگ یقین کرتے ہیں کہ وہ موجود ہے۔ بالکل، اور جب لوگ خود اپنی نگرانی کرنے لگیں تو یہ کنٹرول کا سب سے مؤثر طریقہ بن جاتا ہے۔ اور یہ نگرانی صرف کیمروں سے نہیں ہو رہی، ٹیلی سکرینز کا بھی ذکر ہے۔ جی، ٹیلی سکرینز، جو ہر گھر اور دفتر میں لگی ہیں، اور وہ نہ صرف پروپیگنڈا نشر کرتی ہیں بلکہ آپ کو دیکھ اور سن بھی سکتی ہیں۔ مطلب آپ ایک لمحے کے لیے بھی اکیلے نہیں ہیں۔ ہاں، اور یہ صرف جسمانی نگرانی نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی کنٹرول کا نظام ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ٹیلی سکرین یہ یقینی بناتی ہے کہ آپ کے چہرے کے تاثرات بھی پارٹی کے خلاف نہ ہوں۔ اگر آپ خبریں سنتے ہوئے مسکرائے نہیں، یا کسی دشمن کا ذکر آنے پر آپ کے چہرے پر غصہ نہیں آیا، تو یہ بھی ایک جرم ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ لوگوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ وہ اپنی ذاتی اور عوامی زندگی کا فرق ہی بھول جاتے ہیں۔ اس طرح کے گھٹن زدہ ماحول میں کوئی شخص اپنی انفرادیت کیسے برقرار رکھ سکتا ہے؟ یہاں سے ہمارے مرکزی کردار ونسٹن اسمتھ کی کہانی شروع ہوتی ہے نا؟ جی، ونسٹن اسمتھ، وہ وزارت سچائی میں کام کرتا ہے۔ نام سے تو لگتا ہے جیسے یہ کوئی سچائی پھیلانے والا ادارہ ہوگا۔ اور ستم ظریفی یہی ہے کہ اس کا اصل کام تاریخ کو بدلنا ہے۔ وہ پرانے اخبارات اور دستاویزات کو ہر روز پارٹی کی نئی پالیسیوں کے مطابق ٹھیک کرتا ہے۔ یہ تو ذہن کو گھما دینے والی بات ہے۔ مطلب آپ ایک ایسی سچائی بنا رہے ہیں جو ہر روز بدل سکتی ہے؟ یہی تو اصل مقصد ہے۔ جب کوئی معروضی سچائی باقی نہ رہے، جب تاریخ وہ ہو جو پارٹی آج کہے، تو پھر حقیقت پر پارٹی کا مکمل کنٹرول ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنی یادداشت پر بھی بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہوں گے۔ بالکل، اور اسی ماحول میں ونسٹن اندر ہی اندر گھٹ رہا ہے۔ وہ ایک ایسی دنیا کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے جہاں سچائی کا کوئی مطلب تھا، جہاں 2+2 ہمیشہ 4 ہوتے تھے۔ اور اس کی بغاوت کا آغاز ایک بہت ہی ذاتی عمل سے ہوتا ہے، ایک ڈائری لکھنا۔ جی، آج ہمیں یہ بہت معمولی بات لگتی ہے، لیکن اوشیانا میں یہ موت کی سزا کا جرم تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آزاد سوچ کا عمل ہے۔ جب وہ ڈائری میں لکھتا ہے بگ بردر مرد آباد، تو وہ صرف غصہ نہیں نکال رہا، وہ اپنی انفرادی سوچ کا اعلان کر رہا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جسے پارٹی تھاٹ کرائم یعنی سوچ کا جرم کہتی ہے۔ بالکل، آرویل کا ایک شاندار تصور۔ اس نظام میں آپ کا عمل ہی نہیں، آپ کی سوچ بھی مجرمانہ ہو سکتی ہے۔ لیکن پارٹی کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ کوئی شخص تھاٹ کرائم کر رہا ہے؟
ایک طرف تو یہ نفسیاتی حربہ ہے کہ لوگ ہر وقت خوف زدہ رہیں، دوسری طرف تھاٹ پولیس کا ایک خفیہ نیٹ ورک ہے۔ اچھا۔ آپ کا پڑوسی، آپ کا ساتھی، یہاں تک کہ آپ کے اپنے بچے بھی آپ کی جاسوسی کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا خطرہ خود آپ کا چہرہ ہے۔ ایک غلط تاثر اور آپ اگلی صبح غائب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو پارٹی یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے؟ اس کا حتمی مقصد کیا ہے؟ ماخذ اس نقطے کو بہت واضح کرتا ہے۔ پارٹی کا مقصد دولت، آسائش یا لوگوں کی بھلائی نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف خالص طاقت ہے۔ صرف طاقت؟ جی، طاقت، دوسروں پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے۔ ناول میں ایک کردار اوبرائن ونسٹن کو بتاتا ہے کہ مستقبل کی تصویر یہ ہے، ایک انسانی چہرے پر ہمیشہ کے لیے ایک بوٹ۔ یہ تو بہت ہی مایوس کن تصویر ہے۔ بالکل، آرویل یہی کہہ رہا ہے کہ سب سے خطرناک آمریت وہ ہے جو طاقت کو ہی اپنا نظریہ بنا لے۔ یہاں طاقت مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ خود مقصد ہے۔ جی۔ اس مقصد کے لیے پارٹی دو اور بڑے ہتھیار استعمال کرتی ہے، نیوز سپیک اور ڈبل تھنک۔ ہاں، نیوز سپیک، یہ زبان کو محدود کرنے کی کوشش ہے نا؟ محدود کرنے سے بھی زیادہ، یہ سوچ کو محدود کرنے کی کوشش ہے۔ نیوز سپیک کا کمال یہ نہیں کہ وہ باغیانہ الفاظ پر پابندی لگاتی ہے، بلکہ یہ زبان کے ڈھانچے کو ہی اتنا مختصر کر دیتی ہے کہ بغاوت کا خیال ذہن میں آ ہی نہ سکے۔ اچھا، کوئی مثال؟ ماخذ کے مطابق آزادی کا لفظ نیوز سپیک میں موجود ہے، لیکن صرف اس معنی میں کہ یہ کتا جوؤں سے آزاد ہے۔ اوہ! سیاسی یا ذاتی آزادی کا تصور ہی زبان سے مٹا دیا گیا ہے۔ جب آپ کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں رکھتے تو آپ اسے سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ڈبل تھنک، یہ تو اور بھی پیچیدہ لگتا ہے۔ ڈبل تھنک یعنی ایک ہی وقت میں دو متضاد باتوں پر سچے دل سے یقین رکھنا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ دل سے مانے کہ بارش ہو رہی ہو، جبکہ آپ کی آنکھیں صاف نیلا آسمان دیکھ رہی ہوں، صرف اس لیے کہ پارٹی نے کہا ہے کہ بارش ہو رہی ہے۔ اور ونسٹن یہ کرتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ وہ تاریخ کو جھوٹا بنا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اس نئے جھوٹ کو سچائی کے طور پر قبول کرنے پر بھی خود کو مجبور کرتا ہے۔ یہ منطق کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس ساری تاریکی میں ونسٹن کی زندگی میں ایک امید کی کرن آتی ہے، جولیا۔ جی، جولیا۔ وہ بظاہر پارٹی کی ایک بہت وفادار رکن لگتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ بھی ایک باغی ہے۔ ہاں، لیکن اس کی بغاوت ونسٹن سے بہت مختلف ہے۔ ونسٹن کی بغاوت نظریاتی ہے، وہ سچائی بچانا چاہتا ہے۔ اور جولیا؟ جولیا کی بغاوت بہت ذاتی ہے، اسے نظریات سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ صرف اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحات میں خوشی اور آزادی چاہتی ہے۔ تو ان دونوں کا ایک خفیہ رومانوی تعلق شروع ہوتا ہے۔ اور یہ رشتہ اپنے آپ میں ہی ایک سیاسی بغاوت ہے۔ بالکل، ایک ایسی دنیا میں جہاں پارٹی محبت اور جنسی تعلقات کو بھی کنٹرول کرتی ہے، ان کا ایک دوسرے سے محبت کرنا پارٹی کے خلاف سب سے بڑا جرم ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ خود کو تھوڑا سا انسان محسوس کرتے ہیں، شہر کی گندگی اور ٹیلی سکرینز کی نظروں سے دور۔ لیکن وہ دونوں جانتے ہیں کہ یہ عارضی ہے۔ ہاں، وہ جانتے ہیں کہ وہ مر چکے ہیں اور صرف اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب انہیں پکڑا جائے گا۔ اور آخر کار انہیں پکڑ لیا جاتا ہے۔ جی، انہیں وزارت محبت لے جایا جاتا ہے، ایک اور نام جو اپنے مطلب کے بالکل الٹ ہے۔ وزارت محبت دراصل پارٹی کا ٹارچر اور برین واشنگ کا مرکز ہے۔ یہاں کا مقصد باغیوں کو مارنا نہیں بلکہ انہیں ٹھیک کرنا ہے۔ ٹھیک کرنا؟ پارٹی کے لیے یہ کافی نہیں کہ آپ اس کا حکم مانیں، وہ چاہتی ہے کہ آپ دل سے، اپنی روح سے اس پر یقین کریں۔ وہ آپ کی سوچ کو فتح کرنا چاہتی ہے۔ اور یہی وہ اذیت ہے جس سے ونسٹن کو گزارا جاتا ہے۔ اسے جسمانی طور پر توڑا جاتا ہے، لیکن اصل جنگ اس کے ذہن میں لڑی جاتی ہے۔ اسے یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ 2 + 2 5 ہو سکتے ہیں اگر پارٹی کہے۔ اور اس عمل کا جو کلائمیکس ہے وہ ہے کمرہ 101۔ جی، کمرہ 101 ناول کا سب سے خوفناک حصہ۔ کمرہ 101 میں ہر شخص کے لیے اس کا سب سے بڑا ذاتی خوف موجود ہوتا ہے۔ اور ونسٹن کے لیے وہ کیا تھا؟ چوہے۔ پارٹی جانتی ہے کہ ونسٹن چوہوں سے شدید خوفزدہ ہے، اور جب اسے اس خوف کا سامنا کرایا جاتا ہے تو اس کے اندر کی ہر چیز ٹوٹ جاتی ہے، اس کی محبت، اس کی وفاداری، سب کچھ۔ ہاں، وہ چیختا ہے کہ یہ جولیا کے ساتھ کرو، میرے ساتھ نہیں۔ اور اس لمحے میں پارٹی جیت جاتی ہے۔ اس نے نہ صرف ونسٹن کو توڑا بلکہ اس کی محبت کو نفرت میں بدل دیا۔ جب اسے آخرکار رہا کیا جاتا ہے تو وہ ایک خالی خول ہوتا ہے۔ ناول کے آخر میں وہ ایک کیفے میں بیٹھا ہے
اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ واقعی سچے دل سے بگ برادر سے محبت کرتا ہے۔ اور یہی اس ناول کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ ونسٹن کو شہید نہیں بنایا گیا، اسے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ پوری کہانی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ میرے خیال میں ماخذ کے مطابق آرویل کا پیغام صاف ہے۔ جب ریاست کو فرد پر مکمل اور لامحدود اختیار دے دیا جائے تو انسانیت، سچائی اور آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ یہ صرف کسی خاص سیاسی نظام کا خطرہ نہیں ہے، یہ طاقت کی فطرت کے بارے میں ایک انتباہ ہے۔ جب بھی نگرانی کو معمول بنا دیا جائے، جب بھی سچائی کو توڑا مڑوڑا جائے، اور جب بھی اختلاف رائے کو غداری سمجھا جائے تو ہم اوشیانہ کی طرف ایک قدم بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ماخذ میں آرویل کے لکھنے کے انداز کا بھی ذکر ہے۔ اس کی زبان بہت سادہ اور سیدھی ہے، لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہے۔ جی، وہ کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں جھاڑتا، بلکہ ایک ایسی کہانی سناتا ہے جو سیدھی آپ کے دل اور دماغ پر اثر کرتی ہے۔ شاید اسی لیے 1984 آج بھی اتنی متعلقہ ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ آزادی اور سچائی جیسی چیزوں کو کبھی بھی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ آج کی گفتگو کے اختتام پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو شاید اس ماخوذ کو پڑھنے کے بعد اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ ماخوذ یہ واضح کرتا ہے کہ 1984 کا بنیادی موضوع نگرانی اور پروپیگنڈے کے ذریعے کنٹرول ہے۔ آرویل نے یہ 1940s کی دہائی میں لکھا تھا، جب ٹیکنالوجی بہت محدود تھی۔ بالکل۔ اب ذرا آج کی دنیا کے بارے میں سوچیں۔ ہمارے پاس سمارٹ فونز ہیں جو ہماری ہر حرکت کو ٹریک کرتے ہیں، سوشل میڈیا الگورتھمز ہیں جو ہمیں وہی دکھاتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، اور چہرے پہچاننے والی ٹیکنالوجی جو ٹیلی اسکرین سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آرویل کا انتباہ آج پہلے سے کہیں زیادہ متعلقہ نہیں ہو گیا؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ کیا ہم اپنی سہولت اور سیکیورٹی کے بدلے میں آہستہ آہستہ وہی آزادیاں نہیں دے رہے ہیں جن کے چھن جانے سے آرویل نے ہمیں ڈرایا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔